سب سے پہلے نجم ثاقب صاحب سے یہ کوئکلی یہ سمجھنا چاہوں تاکہ ہم آغاز کر سکیں کہ کس قسم کا یہ میسج ہوگا جب شی جن پنگ پاکستان آئیں گے، جہاں وہ پہلا ملک ہوگا جہاں وہ آئیں گے آفٹر دس پینڈیمک کرائسس جس سے دنیا ہلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معید آپ کا شکریہ، 92 کا شکریہ۔ ایسا ہے کہ 1947 میں پاکستان مارد وجود میں آتا ہے، 1951 میں ہمارے سفارتی تعلقات چین سے ہوتے ہیں، چین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ سونگ چینگ لنگ ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور یہاں سے دوروں کا آغاز ہوتا ہے، یعنی وزٹس کا آغاز 50s میں 55 میں۔ اچھا میرا خیال تھا کہ 60s میں ہمارا ریلیشن شپ شروع ہوا۔ سونگ چینگ لنگ 55 میں۔ اچھا، اب اس وقت سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے پرائم منسٹرز یہاں سے چین جاتے ہیں، بہت سارے چینی صدور جو ہیں وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا یہ سوال کہ کتنا اہم ہے، اس کو 2-3 میں ذرا باتیں کر لوں، اس کے بعد آپ کو اس کی اہمیت بتاتا ہوں کہ اس پرٹیکولر وزٹ کی اہمیت کیا ہے۔ پہلے تو سب سے یہ جاننے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں واقعتاً حقیقتاً دوست ہیں اور ایک دوسرے کی مشکل کے وقت ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرز۔ اچھا، اب آتے اس دورے کی طرف۔ ہم نے یہ دیکھا کہ 2015 میں بھی صدر شی جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں۔ معید، یہ آپ کے لیے شاید حیرت کی بات ہو یا کچھ سننے والوں کے لیے کہ پاکستان چائنا کے تعلقات، دو طرفہ تعلقات میں یا پاکستان کی تاریخ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک سٹنگ چائنیز پریزیڈنٹ دوسری دفعہ وزٹ کر رہے ہیں سرکاری طور پر۔ ایسا نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ملاقاتیں تو ان کی وجہ سے نہیں، پاکستان کے وزٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے ملک میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ دوسری دفعہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کسی اور ملک میں 2 دفعہ گئے ہوں گے۔ اچھا، یہ نہیں، آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک سٹنگ پریزیڈنٹ آف چائنا یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ دوسری دفعہ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نارملی ایک ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو اس وقت کے خطے کے حالات ہیں اس کو آپ دیکھیے، اور پھر سی پیک تو ہے ہی، لیکن خطے کے حالات میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس میں ایک بین الاقوامی امور کے طالب علم کے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ واقعتاً نارملی ہم کہتے ہیں نا اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہسٹورک وزٹ، اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ہسٹورک۔ اچھا، اب یہاں پہ ذرا آپ رکیے نجم الدین شیخ صاحب، اگر میں آپ کی طرف آؤں، ہم کیوں اس کو سمجھیں گے کہ ہسٹورک وزٹ ہے؟ اور یہ جو خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کا میں نے ایک سرسری طور پہ ذکر کیا ہے، اسے اگر آپ سم اپ کریں گے تو کیسے سم اپ کریں گے؟ بہت کوئکلی جو چینج آ رہی ہے، انڈیا ورسز چائنا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس ورسز ایران، ایوری تھنگ، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو میں ذرا ایک چیز کہہ دوں کہ ابھی تک یہ جو رپورٹنگ ہے کہ سپٹمبر میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ آئیں گے پاکستان، ڈیٹ تو نہیں ڈیسائیڈ ہوئی جی، نہیں، سپٹمبر میں آئیں گے یہ کہا گیا ہے، لیکن یہ ہندوستانی اخباروں میں کہا گیا ہے۔ میں نے آج بہت تلاش کیا کہ ہمارے ہاں کسی نے کوئی اس قسم کا بیان دیا ہے یا ہمارے اخباروں نے اسپیکولیٹ کیا ہے، اور مجھے نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک جو میں نے کوشش کی ڈھونڈنے کی، اس میں مجھے کوئی پاکستان کی اخبار یا پاکستان کی آفیشیل ایجنسی سے میں نے یہ خبر نہیں سنی، which is not to say کہ نہیں ہوگا۔ میں صرف بتا رہا ہوں کہ ابھی تک نہ چینیوں نے، نہ چینی پریس ایجنسیز نے، نہ چینی اخباروں نے کوئی اس کا ذکر کیا ہے، اور نہ پاکستانی اخباروں نے کیا ہے۔ لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ آنے والے نہیں ہیں، یہ بالکل ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہوگا، وہ آئیں گے، لیکن ابھی تک جو رپورٹنگ ہے وہ سب ہندوستانی اخباریں ہیں، ہندوستانی وائر سروسز، ویون وغیرہ جو ہیں ان کے پاس سے یہ خبر، زی ٹی وی وغیرہ ان سے یہ خبر آئی ہے۔ ہمارے اپنی ایجنسی سے کوئی اس قسم کی خبر نہیں آئی۔ ناؤ یہ چھوٹی بات ہے، زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آئیں گے تو اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، ہندوستان کے ساتھ ابھی
چین کا جو رشتہ ہے اس میں بہت سارے آپ کو خدشات نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اور ہندوستان نے جو ابھی تک اقدامات کیے ہیں کہ چین کے سب ایپلیکیشنز جو ہیں، جو ویب سائٹس پہ ایپلیکیشنز ہیں، ٹک ٹاک 59 ایپس سر فہرست ہے، ان سب کو آپ نے بین کر دیا ہے. اور آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کے باوجود تجارت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. تجارت میں یہ ہے کہ چین اور ہندوستان کے درمیان 31 بلین ڈالرز کا ٹریڈ ہوا ہے، اور اس میں 11 بلین ہے ہندوستان کی طرف سے، اور باقی یعنی 20 بلین کا فرق جو ہے وہ چین کے فیور میں ہے. ابھی تک جو ہندوستان پلانز بنا رہا ہے کہ صاحب ہم اپنے آپ کو آلٹرنیٹ ایک ٹریٹ کریں گے ٹو انڈسٹریز جو کہ چین سے نکلنا چاہتی ہیں، ہمارے یہاں آئیں، ہم 10,000 ایکڑ. میں چاہ رہا تھا سر ایک براڈ اوور ویو، یہ تو ہم بہت ڈیٹیل میں چلے جائیں گے شیخ صاحب، میں چاہ رہا تھا ایک براڈ اوور ویو کیا ہے ایران، نیپال، امریکہ، چین، یہ سب چیزوں میں ایک ہمیں ٹینشن سی نظر آتی ہے. میں براڈ اوور ویو دیکھیے آپ جب کہتے ہیں کہ آپ تفصیل نہ کریں تو یو اگنور دا فیکٹ دیٹ ان فیکٹ تفصیل ضروری ہے. تفصیل کے بغیر آپ کنکلوژنز ڈرا کر سکتے ہیں، براڈ کنکلوژنز آر ناٹ واٹ یو وانٹ. اچھا، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ آن دا گراؤنڈ ہو رہا کیا ہے. اور آن دا گراؤنڈ کی صورتحال کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک چیزیں نہیں بدلی ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ مودی بدلنا چاہتا ہے. مودی اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ اپنی امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھائے. اس پہ کچھ جھجک ہے ہندوستانی فارن آفس سرکلز میں. جے شنکر صاحب ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ ایک نوعیت کا رہے، اور اس میں چین ان کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ صاحب ہماری انٹرنل میکنزمز جو ہیں، جو میکنزمز ہم نے ڈیوائس کی ہوئی ہیں، ان کو ہم پوری طرح سے استعمال کریں یہ مسئلے ریزالو. تھوڑا سا کامنٹ میں چاہ رہا تھا کر دیں، بیکاز ہم ایک طرح صرف ہندوستان کے اندر اتنا چلے جائیں گے تو باقی تو ہم ڈسکس ہی کچھ نہیں کر پائیں گے. ہم نے دیکھا کہ ایران سے انڈین کارپوریشنز کا ایگزٹ ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ نیپال اور ہندوستان کے درمیان میں ایک ٹینشن سی کیفیت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش پہلے والا الائنڈ نظر نہیں آتا. میں چاہ رہا تھا کہ یہ میرا ایکچولی کوشچن تھا، ورنہ ہم تو پھر انڈیا چائنا ہی ڈسکس کر لیں گے سارا، وہ تو بہت لمبا ہو جائے گا سر. اس پہ کیا کامنٹ؟ اوکے، لیٹس لک ایٹ دیز اگین. اس میں بھی تفصیل کی ضرورت ہے. اب آپ نے حسینہ واجد کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ صاحب ہم اب ایک خاص سائٹ بنا رہے ہیں جہاں پہ ہم آنر کریں گے ان ہندوستانی سولجرز کو جنہوں نے ہماری جنگ میں حصہ لیا، اور جو کہتے ہیں کہ صاحب ہندوستان اور بنگلہ دیش کا رشتہ بگڑ چکا ہے، ان کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا رشتہ ہے اور وہ رشتہ رہے گا. اور اس کی ایک کانکریٹ ایویڈنس یہ ہے کہ ہم یہ میموریل بنانا چاہتے ہیں. دیکھیے ہم اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک مد نظر سے کہ بھائی کتنی خرابی ہوئی ہے ہندوستان کے لیے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان فیکٹ ریالٹی آن دا گراؤنڈ کیا ہے. چین کا در حقیقت کشمیر کے اوپر اس وقت سٹینڈ ہے کیا، اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور اس کی کوئی ہسٹوریکل اور کلچرل بھی وجوہات ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ چین کا سٹینڈ ڈفرنٹ ہے باقی ساری دنیا سے؟ میرا دل بہت خوش ہوا آپ نے یہ سوال پوچھا، کیونکہ اس سے ہمیں موقع ملے گا تھوڑی دیر کے لیے پیچھے جانے کا اور دیکھنے کا کہ 1949 سے پہلے کا جو چین تھا وہ صورتحال کیا تھی. ایک چینی کہاوت آپ سے شیئر کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر تم مجھے ایک بوند دو گے تو میں تمہیں پورا چشمہ دوں گا. اچھا، چین کو نہیں بھولا کہ پاکستان نے ہیومن رائٹس پہ اس کا ساتھ دیا تھا. چین کو وہ کمبوڈیا اور پاکستان کا ووٹ بھی نہیں بھولا. تو کشمیر پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو چائنیز کلچرلی اور ہسٹوریکلی امریکنز سے مختلف ہیں. امریکنز یہ بھلا دیتے ہیں بھائی وہ مختلف نہیں ہے، وہ اپنی نوعیت کی صرف آپ ہیں، ٹھیک، اور اس کا پورا ہسٹری. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو کہاوت سنائی ہے چائنا کی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پوری سمجھ میں آئے گی کہ اگر تم مجھے ایک بوند دو گے تو میں تمہیں پورا چشمہ دوں گا. دوسری چیز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر پہ جو اس کا چائنا کا سٹینڈ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ایک سال پہلے سے جو 5 اگست سے شروع ہو کے اس وقت آیا، اور جس طریقے سے کنڈیم کیا ہے
باقاعدہ لفظ میں کنڈیم کا یوز کر رہا ہوں کہ وہ جو یہ جو 35A اور 370 وغیرہ کا جو تھا اس میں انہوں نے کنڈیم کیا ہے. اس کی ایک ہسٹوریکل اور کلچرل ویلیو بنتی ہے. وہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جب آپ دوستوں کو اور دشمنوں کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں ایک فیکٹر آتا ہے نیشنل انٹرسٹ کا. لیکن جہاں میں جب چائنا اور پاکستان کو دیکھتا ہوں تو نیشنل انٹرسٹ تو ہے ہی, ظاہر ہے کہ سی پیک کا ان کو بھی فائدہ ہے, ہمیں بھی فائدہ ہے. جو بھی تعلقات ہوتے ہیں اس میں یعنی اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے. لیکن اس میں کچھ کلچرل اینگل بھی ہیں جو آج تک مخفی ہیں. یہ کلچر تو ہمارا کامن ہی نہیں ہے. نہیں, یہ جو میں آپ کو دوستی کا بتا رہا ہوں, مثال کے طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ چائنا نے آج تک کسی جگہ جا کے یعنی کالونیز نہیں بنائی. بالکل صحیح. اس نے کالونائز نہیں کیا, اس نے اس وقت تک اٹیک نہیں کیا جب تک اس پر خود اٹیک نہیں ہوتا. اس کے پیچھے یہ ہے کوریا اور جاپان سے, کوریا وہی اس کی ہسٹری. جی بالکل. اس میں آپ دیکھیں تو ایک اور چینی کہاوت آپ سے سناتے ہیں اور پھر آپ اپنے مہمانوں کے پاس جائیے گا. اس میں یہ ہے کہ یہ قیمتی پتھر جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو تم کیوں ضائع کرو اس اڑتی ہوئی دور چڑیا کو مارنے کے لیے. یعنی دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ اس میں از اٹ ورتھ ٹو ٹیک اینی ایکشن اور ناٹ. تو میں جب دیکھتا ہوں پاک چائنا دوستی کو تو اس میں مجھے انٹرنیشنل ریلیشنز کے رولز بھی نظر آتے ہیں کہ کامن آبجیکٹیو, کامن انٹرسٹ, لیکن کلچرل ویلیوز اور وہ بھی چائنا. اچھا شیخ صاحب, میں اگر آپ کی طرف آؤں, باری تو جان صاحب کی ہے لیکن اس لیے آپ کی طرف آؤں گا کہ شاید مجھے ایک الٹرنیٹ ویو مل سکے اس کا. چین اور ہندوستان کے درمیان میں شیئر کرنے کو بہت کچھ ہے. دونوں کی آبادی بہت زیادہ ہے, ان کے درمیان ٹریڈ بہت ہو سکتا ہے. دونوں اگر اکٹھے ہو جائیں تو امریکہ کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بن سکتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ چین اور ہندوستان کے درمیان میں ایک الائنس بن جائے اگینسٹ دا ویسٹ؟ اس کی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے, پہلے تو میں واضح کر دوں کہ 5 اگست کو چینیوں نے, چینی فارن آفس اسپوکس پرسن نے اپنی کشمیر پہ جو پوزیشن ہے وہ واضح کر دی. یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ پرانا ڈسپیوٹ ہے, ہسٹوریکل ڈسپیوٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور اس کو پاکستان اور ہندوستان کو مل کے بیٹھ کے اور اس پہ بات کرنی چاہیے اور اس کو ریزالو کرنا چاہیے. اس سے پہلے انہوں نے جو آرٹیکل 6 تھی جس میں ہمارے ساتھ جو ٹیریٹوریل باؤنڈری انہوں نے اسٹیبلش کی تھی, جو ہماری باؤنڈری اسٹیبلش ہوئی تھی, اس میں آرٹیکل 6 میں انہوں نے کہا تھا کہ صاحب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 1963 میں ہے, یعنی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا ان کے جو چین کے ساتھ جو ہندوستان کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے 1963 میں جو ہمارے ساتھ ٹیریٹوریل باؤنڈری کی بات کی, اس میں انہوں نے کہا کہ دس باؤنڈری از کنڈیشنل آن دا فیکٹ دیٹ دا ایریا دا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری comes to Pakistan. If it does not come to Pakistan, we will renegotiate this. یہ یاد رکھیے گا. ایک دوسرا کہ جب انہوں نے ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی 5 اگست کو بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہسٹوریکل ڈسپیوٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. وی ایڈوکیٹ دیٹ they sit together and talk about it and settle it peacefully. جب ان سے پوچھا گیا کہ صاحب 5 اگست کو تو ابھی پاکستان نے یہ نیا نقشہ نکالا ہے, اس پہ آپ کا کیا ویو ہے, تو انہوں نے کہا صاحب میں جو کشمیر پہ کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ضروری ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ چین کی پوزیشن اس پہ کیا ہے. دوسری چیز جو میں ایک تو پہلے کریکٹ, میرا سوال تو سر ادھر ہی رہ گیا جو میں نے پوچھا تھا. میرا سوال تو یہ تھا کہ کیا ہندوستان اور چین میں کبھی ایک الائنس ہو سکتا ہے مغرب کے خلاف؟ دیکھیے جب چین بات کرتا ہے ایشین سینچری کی, جب ہندوستان بات کرتا ہے ایشین سینچری کی, تو وہ سینچری تو اس بنا پہ تھی کہ ان دونوں ممالک کے درمیان ہوگا, اسے ہونے کا اب امکان کوئی نہیں ہے میری نظر میں. جے شنکر اپنی کوشش کرتا رہے لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ اب ہندوستان اور چین میں اس قسم کا ایک رابطہ ہوگا جس بنا پہ یہ کیا کہا جائے کہ صاحب اب یہ دونوں جو ہیں یہ مل کے ایشیا کی ایک نئی بنیاد رکھیں گے. کہ جل صاحب آنے دیجیے. جل صاحب, اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ ہم نے تو اپنے تمام انڈے اسی باسکٹ میں رکھے ہیں جل صاحب کہ چین اور ہمارے درمیان ایک اسٹریٹجک الائنس ہے. اگر کہیں حالات کروٹ بدل لیں اور چین اور ہندوستان کے درمیان میں بہتر تعلقات ڈیولپ ہو جاتے ہیں جس سے چین کو بھی بڑا فائدہ ہے اور ہندوستان کو بھی بڑا فائدہ, ہم کیوں ایشوم کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟
جی میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے، اور میں تو بلکہ یہ کہوں گا اگر ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان اور ہندوستان کے مسائل بھی کچھ نہ کچھ حل ہو جائیں۔ ایک چیز میں بات کرنا چاہوں گا ضرور کہ کشمیر کے سلسلے میں ایک فلسافیکل ڈفرنس ہے چائنا کا اور ہمارے سٹانس کا۔ چائنا ہمیں یہ کہتا ہے، اور یہ آدھا پاکستان بھی اس بات کو مانتا ہے، کہ ہمیں کشمیر کو بیک برنر پر ڈالنا چاہیے، یہ خود بخود مسئلہ وقت آنے کے ساتھ حل ہوگا، آپ اپنے اندر کی باتوں پہ توجہ دیں۔ لیکن ان کے ذہن میں ہے ہانگ کانگ، تائیوان، جہاں پہ لوگ امن امان سے رہ رہے تھے۔ ہمارا کچھ لوگوں کا یہاں پر یہ سٹانس ہے کہ یہ ایک المیہ ہے، انسانی المیہ ہے، اس کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا بیک برنر کے اوپر۔ اس وقت تک تو یہ لوگ بیچارے ختم ہو جائیں گے، صرف ایک زمین کا ٹکڑا رہ جائے گا۔ اس کا کیا یہ ایک فلسافیکل ڈفرنس ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ لیکن جل صاحب اگر وہاں پہ ڈیموگرافک چینج وہ نہ لانے کی کوشش کریں، لیکن جل صاحب یہ جو آرگومنٹ اتنی دیر تک تو بہت سٹرونگ تھا ہمارے شور بھی نہ مچانے کا، جب تک وہ وہاں پر بی جے پی آر ایس ایس ایک ڈیموگرافک چینج لانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اگر وہ میجورٹی کو مائنورٹی میں بدلنا چاہتے ہیں، ڈیموگرافک چینج لانا چاہتے ہیں، تو پھر دوسرا آرگومنٹ تو کمزور پڑ جاتا ہے۔ صرف ڈیموگرافک چینج کی بات نہیں ہے، وہاں پر اٹراسٹیز کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ڈیموگرافک چینج نہ بھی لائیں، لیکن اگر ان کو عام انسانوں کی طرح رہنے ہی نہ دیں، تو پھر بھی کیا آپ اس کو بیک برنر پہ ڈال سکتے ہیں؟ لیکن وہ تو لا رہے ہیں۔ اگر آپ ڈومیسائل لاز کی چینج دیکھیں، 1 لاکھ لوگ ڈومیسائل لے چکے ہیں پچھلے 1 سال میں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں، میں واپس اس بات پر آتا ہوں کہ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں رہنے کے طریقے پیسفل طریقے ہی ہیں، اور وہی خطے ترقی کرتے ہیں جو امن امان سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر چائنا اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہو جائیں، اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے بنانے کی کوشش میں بھرپور کردار ادا کرے، تو میرا خیال اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب کا بھی، نجم ثاقب صاحب کا بھی، نجم الدین شیخ صاحب کا بھی، اور عقیل کریم دیدی ہمیں جوائن ہی نہیں کر سکے آج اس پروگرام میں۔ یہ تمام ڈسکشن آپ نے دیکھی ہے، مختلف ڈائریکشنز میں ڈسکشن گئی ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔